السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع کے ساتھ آئے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے دل۔ چھوٹا سا ننھا منا سا دل۔ شاندار گفتگو آپ سننے والے ہیں، اور یقیناً آپ کی زندگی پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بات دل کی ہو رہی ہے، یہ چھوٹا موٹا ننھا منا سا دل، اتنا سا جسم تو اتنا بڑا ہے، تو کہا جاتا ہے دل کو اپنا مرشد بنا لو، بس دل ہی دل ہو جائے اور کچھ نہ ہو۔ کیوں سر؟ یہ جسے آپ ننھا منا چھوٹا سا کہہ رہے ہیں، یہ ننھا منا نہیں ہے، اچھا بہت بڑا تو ہے۔ اتنا سا ہے سر، اسے ایک اتنا مٹھی سا میں آ جائے گا۔ ہاں، اگر اسے ایک مٹھی والا سمجھیں گے جی، تو وہ واقعی ایک اتنا سا ہی آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو اس کی وسعت ہے، جو گہرائی ہے، کمال ہے۔ جی، اصل میں دل جو عمومی طور پہ پمپنگ جمپنگ والا جو دل ہوتا ہے، ہم اسی کو دل سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہے سر کوئی؟ قلب کی بات ہوتی ہے اصل۔ جی، دل کہا جاتا ہے اسے، لیکن قرآن کریم میں کہیں صدر کہا گیا، کہیں اسے قلب کہا گیا، قلوب کہا گیا، اس کی جمع ہے، فؤاد کہا گیا، لب کہا گیا، اس کی جمع الباب ہے۔ میں بہت کچھ ہے اس قلب کے اندر، ہے کیا سر؟ پوری دنیا ہے یہ، ایک ہماری ظاہر کی دنیا ہے، ایک ہمارے اندر کی چیرا دنیا۔ تو فقط ایک قطرہ خون نکلا۔ اصل میں اس کو چیرنے کی ضرورت ہی نہیں، اچھا، اس کو ستانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تڑپانے کی ضرورت ہے۔ واہ، اصل میں بات دیکھیں، آپ سمجھیں دل کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، جی، اور عقل کے مقابلے میں ہمیشہ دل کی بات کی جاتی ہے، دل کے مقابلے میں عقل کی بات کی جاتی ہے۔ عقل تو اپنا ایک سود و ضیاء والا معاملہ ہے اس کا۔ سر یہ دو تھاٹس ہیں نا سامنے، ایک کہتی ہے کہ یہ عقل ہی سب کچھ ہے، اور ایک تھاٹ کہتی ہے نہیں دل ہی سب کچھ ہے۔ دل کی مانو تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، کنفیوژن ہے سر۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، یہ تھاٹ بھی اچھی ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی کبھی جب یار کی مرضی مقصود ہو، محبوب کو راضی کرنا ہو، جی، خوشی حاصل کرنی ہو، جی، تو پھر دل سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اب مجھے آپ بتائیں کہ عقل کا کام ہی ریئیکٹ کرنا، عقل کا کام اپنا فائدہ اور نقصان دیکھنا، عقل کا کام ہے پروسیس کرنا، جی، دل کا کام ہے چیزوں کو جنریٹ کرنا، مطلب اسے خیال وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک دل سے فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ آگ تو بہت وسیع ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جی، عقل سمجھا بھی رہی ہے کہ دیکھو اگر گئے تو بچے گا کچھ بھی نہیں، ظاہری بات ہے، ظاہری بات ہے، لیکن عقل نے فیصلہ اپنا سنایا اور دل نے فیصلہ اپنا سنایا۔ اور کیا فیصلہ سنایا؟ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اللہ 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 اللہ، عقل ہے محو تماشائے لب بام، واہ واہ، لب بام، چھپ چھپ کے عقل ابھی دیکھ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ واہ، تو یہ جو مقام و مرتبہ جن کو بھی ملتا ہے نا سائیں، ملتا ہے وہ دل والوں کو، قلب والوں کو، عشق والوں کو، محبت وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ تھا وہ دل کا فیصلہ تھا۔ عقل تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اقبال نے یہی تو بات کی کہ دیکھو عقل تو ہے محو تماشائے لب بام، ابھی یعنی ابھی تک وہ چھپ چھپ کے اوپر سے چوباروں سے وہاں سے وہ تو ابھی تو جھانک رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ابراہیم نے کیا کر دیا؟ اور عشق نے فیصلہ سنا دیا، دل نے فیصلہ سنا دیا۔ واہ 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 واہ، تو یہ جو دل ہے، دل والے ہی عشق والے ہوتے ہیں، دل والے ہی محبت والے ہوتے ہیں، دل والے ہی اطاعت والے ہوتے ہیں، اور دل والے ہی ادب والے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، کہ ادب، محبت، عشق، اطاعت یہ بغیر دل کے ہو نہیں سکتا۔ عقل تو صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے، اپنا نقصان سوچتی، میں کیوں کروں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ اس کو ہر چیز میں فائدہ چاہیے۔ اور جو صاحبان دل ہیں، صاحبان عشق ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر محبوب نے کہا ہے کہ بے آب و گیا میں چھوڑ دو، اللہ اللہ، چل پڑو۔
پتھر برسائے جا رہے ہیں تو بھی راضی ہیں، پھول برسائے جا رہے ہیں تو بھی راضی ہیں۔ سر یہی چھوٹا سا اسی پہ ایڈ کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید دل والوں کی کتاب ہے، عاشقوں کی کتاب ہے۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ کیسے سر؟ دیکھیں، آپ اس کو سمجھیں بات کو کہ عاشقوں کی کتاب کیوں نہ کہی جائے، اللہ اللہ، کیونکہ جو اس میں واقعات بیان ہوئے ہیں سارے، وہ چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جسے احسن القصص کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے، صبر کی بات۔ تو یہ سارے عشق والوں کی باتیں ہیں اس میں، یہ عاشقوں کی کتاب ہے، مجاہدوں کی کتاب ہے۔ عقل تو وہ پیمانہ ہے سود و ضیاء کا، وہ بس ایک حد سے زیادہ اس سے کام لوگے تو وہ تھک جائے گی، وہ کہے گی نہیں جی مجھے آرام چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ اور دل وہ ہے جو ہمیشہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے بغیر کسی طلب کے لگا ہوا ہے۔ واہ، سوچیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، دماغ سو جاتا ہے، سب کچھ سلو ہو جاتا ہے دماغ، دل اپنا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر دل سو جائے، دل بند ہو جائے تو پھر تو کیا بچے گا؟ واہ، وہ بے لوس کام کرتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ دل والوں کی نشانی ہے کہ وہ بے لوس ہوں گے۔ کیسے سر؟ علی بھائی ایک بات سمجھیے کہ ہر چیز کی نا خیرات ہے۔ جی، ہر صاحب فن کو اپنے فن کی خیرات دینی چاہیے۔ کیسے سر؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ کھانے کے لیے تو اس نے کچھ اہتمام کیا وہی ہوگا نا، لیکن اس حصے کی خیرات بھی دے، اپنے فن کی خیرات بھی دے۔ کیسے؟ حسن والا ہے، اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، جی، تو اب حسن کی بھی تو خیرات ہے نا صحیح۔ واہ واہ واہ، کسی کوجے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ، کسی ایسے کے ساتھ کہ جسے کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ جا کے بیٹھ گئے، حسن والا بیٹھ گیا، تو یہ حسن کی خیرات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ وہ آنکھ جو اس حسن کو دیکھنا چاہتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جلوہ دیکھنا چاہتی صحیح سے ذرا واضح کر دیں، کیونکہ بات خواتین بھی آتی ہیں اس معاملے میں، تو کئی لوگ ہے۔ خواتین آتی ہیں تو خواتین کسی ایسی خاتون کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں جسے لوگ کوجا سمجھتے ہیں، مطلب یار لوگ کہیں گے حضرت نے کہا تھا جی، تو شروع کر دیں گے وہ تو۔ حضرت نے اگلی بات بھی کی ہے جی، کہ اگر کوئی خاتون ہے تو کسی ایسی خاتون کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں جسے لوگ کوجا سمجھتے ہیں، کوئی منہ نہیں لگاتا جسے، اور یہ بہت حسین خوبصورت خاتون ہے، اگر اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے تو یہ اس کے حسن کی خیرات۔ سبحان اللہ، کیا عمدہ بات ہے، کیا عمدہ بات ہے، لطف آیا ماشاء اللہ۔ ایک سخی آدمی کسی غریب کی محفل میں شریک ہو جاتا ہے، ایک سیٹھ آدمی کسی ایسے شخص کی محفل میں چلا جاتا ہے، اس کے سٹیٹس سے بہت نیچے، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، واہ 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 واہ، تو یہ اس کے اس اسٹیٹس کی جو ہے نا وہ خیرات ہے، اس کی مالی امداد سے بڑھ کر ہے کہ آپ نے اس کو عزت دی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ سر، کیا کہنا۔ اب کسی کو اللہ نے آواز دی اور وہ دنیا میں مطلب اس کی فین فالوئنگ ہے اور دنیا اس کو بلاتی ہے اور بڑے پروٹوکول ہیں، لیکن کسی ایسے شخص کے پاس وہ بغیر کسی طلب کے غرض کے چلا جاتا ہے جو اس کو بلانے کی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو یہ اس کے اس آواز کی اس فن کی خیرات ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت اہم بات ہے کہ جس شخص نے اپنے فن کو بیچ دیا، میرا جملہ یاد رکھیے گا، جس صاحب فن نے اپنے فن کی قیمت وصول کر لی، اس کا فن ختم ہو جائے گا، نام مٹ جائے گا، واہ 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 واہ، یاد رکھیے گا۔ واہ واہ واہ، اور جس نے اپنے فن کی قیمت نہیں لی، ہاں کسی نے کوئی خدمت کی ٹھیک ہے، لیکن فن کو بیچا نہیں، اس شخص کا نام بھی باقی رہے گا، اس کا فن بھی زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا جو تعلق ہے، آپ کا کیا خیال ہے، یہ دل کی بنیاد پر ہے یا عقل کی بنیاد پر تھا؟ دیکھیں یہ جو تعلق تھا نا، یہ دل والا تعلق، جی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے اشارہ ابرو پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، سبحان اللہ سبحان، یعنی وہ
عقل سے کیسے کوئی مطلب ایک بندہ ہے وہ کوڑے کھا رہا ہے, تپتی ریت پہ لیٹا ہوا ہے, کوڑے برسائے جا رہے ہیں, اور صرف ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے نبی کا دامن چھوڑ دو. اللہ اللہ اللہ, جان دینی ہے لے لو, تم میرا ایمان نہیں لے سکتے. تو یہ کوئی عقل والا بندہ اس طرح نہیں کرتا, دل والا, دل سے فیصلے کرتے, جن کے قلوب کو اللہ نے اپنی جانب مائل کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ جن کے قلوب پہ مہر لگ گئی وہ تو سامنے کنکریاں ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہیں لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. سورج پلٹ کے آ رہا ہے, ایمان نہیں لائے. چاند 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں, ایمان نہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو دور کئی ہزار میل دور بیٹھ کر بھی ان پر ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو عطا کی بات ہے. صحابہ تو دل سے, بلکہ وہ تو ان کا تو نعرہ یہی ہوتا تھا, فدا کا امی وابی یا رسول, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, سبحان اللہ. ہمارا تن من دھن سب قربان ہو. پریکٹیکل کیا, پریکٹیکل کر کے دکھائے. ہجرت کر رہے ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح, ان کے واقعات کا بھی پڑھیں تو وہ جو بات کی اقبال نے کہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی, یعنی واقعات پڑھیں تو عقل چھپ چھپ کے ان کو دیکھتی ہے کہ کیسے لوگ تھے. حدیث شریف مفہوم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو سر کیسے؟ مطلب میں جانتا ہوں, میں آئینہ دیکھتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں ہوں, زبیر ہوں, آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں, یہ سالک جانتا ہے میں سالک ہوں, یہ بچے جانتے ہیں, جارج کو پتہ ہے میں جارج ہوں, یا کسی اور کو بھی پتہ ہے کہ میں کون ہوں. تو اس کا اپنے آپ کو پہچاننا, رب کو پہچاننا, یہ کیا ہے معاملہ؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا, اپنی ذات کو پہچانا, نے اپنے رب کو پہچانا. قطع نظر اس کے کہ یہ کسی ولی کامل کا قول ہے یا حدیث ہے. جی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے, کسی مولا علی کا قول ہے, بعض کہتے ہیں کہ کسی ولی کامل کا قول ہے. چلیں ایک بات تو ہے, مشہور لیکن ہے, یہ ہمارے یہاں تواتر سے کاملین کے ہاں مطلب یہ بات ہمیشہ کی جاتی ہے. اور اس کی جو اصل ہے وہ قرآن کریم ہی ہے کہ جو جس نے بیان کیا کہ تم اپنی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتے. اللہ اللہ, کہ اگر انسان غور کرے کہ اس کی تخلیق کس طرح ہوئی, وہ ہے کیا. سائیں یہ سب کچھ تو ہمارا جثہ ہے, یہ پورا جسم, یہ تو یہیں بنا, تو وہ کیا ہے جو آیا ہے, کیا ہے وہ کیا ہے جو جائے گا, کیا ہے یہ فلسفہ موت و حیات کیا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. جی. کہ کیا آیا ہے بھئی, جسم تو یہیں بنا, تو وہاں سے آیا کیا, وہ کیا چیز ہے جو آئی, روح. ٹھیک ہے, ماں کے شکم میں ادھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور بعد میں اس میں روح ڈالی جاتی ہے. ان 2 چیزوں کے ملاپ کا نام جو ہے وہ زندگی ہے. واہ, زندگی کیا ہے؟ عمدہ تعریف. روح اور جسم کے ملاپ کا نام زندگی. اور یہ 2 چیزیں جب جدا ہوتی ہیں جی تو ان کی جدائی کا نام موت ہے. موت کیا ہے؟ ان کی جسم اور روح کی جدائی کا. یعنی انسان نہ کچھ پاتا ہے نہ کھوتا ہے, آتا ہے اور جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جدا ہوئیں. اب یہ 2 چیزیں جدا ہو گئیں تو موت واقع ہو گئی. لیکن جو چیز آئی تھی وہ لوٹ گئی. واہ, جسم واپس مٹی میں چلا گیا, جسم یہیں سے بنا یہیں رہ گیا. واہ 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 واہ. تو موت کیا ہوئی؟ یہ تو منتقل ہوا. انسان تو انتقال کر گیا نا, ایک مقام سے دوسرے مقام چلا گیا. یعنی عالم ارواح سے عالم رحم, پھر عالم دنیا, عالم برزخ, عالم محشر, عالم جنت منتقل ہو رہا ہے. مرا کب ہو, ختم کب ہوا, تو انتقال کر رہا ہے یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. ٹھیک ہو گیا. تو اپنی اصل کو جب تک ہم نہیں جانیں گے. اصل کیا ہے سر؟ روح اصل ہے. دیکھیں میں کون ہوں؟ آپ تسلیم رضا. تسلیم رضا ہے. آئینے میں دیکھیں گے تو میں کہوں گا میں تسلیم رضا ہوں, آپ کہیں گے علی زبیر ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن کیا جاننے اور پہچاننے میں
کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ واہ. بھئی ایک چیز ہے جاننا کیا ہے کہ یہ پیپر ہے، جی. یہ پین ہے، جی. یہ جاننا ہے کہ ان دونوں سے ہم لکھ سکتے ہیں، یہ جاننا ہو گیا. یہ علی زبیر ہے، یہ چہرہ ہے، یہ جاننا ہو گیا. لیکن یہ پیپر بنا کیسے؟ اس کا پروسیس کیا ہے؟ یہاں تک پہنچا کیسے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ واہ. تو وہ انسان کی اصل کیا ہے؟ یعنی وہ جو بدن آدم میں جو روح اللہ نے پھونکی، اپنی روح پھونکی. اپنی روح. روح پھونکنا اور اپنی روح پھونکنا ان دونوں میں فرق ہے. تو قرآن کریم نے تو یہی کہا کہ جب رب نے اپنی روح پھونکی اس میں. اچھا. تو اب اصل کیا ہوئی؟ روح. اور خالق کائنات، اس کی نسبت اس کی طرف جا رہی ہے. تو بیج سے درخت، درخت سے بیج، یعنی ہم سب بھی تو نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں نا. واہ 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 واہ. ہم بھی تو آل نبی ہیں، دیکھا جائے تو ہم بھی تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے. واہ 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 واہ. تو یہ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب اپنی امانت پیش کی تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے انکار کیا اس امانت کو لینے سے. انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. تو وہ امانت کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں قرآن مجید ہے. اب یہ دیکھیں نا، ہر ایک نے اپنے طریقے سے اس کی وضاحت کی کہ وہ کیا ہے، وہ امانت ہے کیا، کہ جو جس کو اٹھانے سے مطلب آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے، سوائے انسان کے. تو انسان نے وہ کون سی امانت اٹھائی؟ وہ کون سا راز ہے جو انسان کے پاس ہے، جو اتنا بڑا راز ہے، سر ہے اتنا بڑا. واہ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ راز ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب انسان اس پہ غور کرتا ہے، اگر 4 سوال ہی میں کہتا ہوں آسان کر لیں اسے ہم، کہ میں ہوں کون، آیا کہاں سے ہوں، میری اصل کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے. جب ان 3-4 سوالوں میں ہی انسان غور شروع کرتا ہے اور اپنی ذات کے اندر غور شروع کرتا ہے تو اسے وہ راز ہائے سربستہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. وہ رب انسان کی شے رگ سے قریب ہے. ہم پوری کائنات کا ہمیں علم ہے، لیکن اپنا علم اتنا ہی ہے کہ میرا نام تسلیم رضا ہے، بس. اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں اپنے بارے میں؟ ہمارے اندر کی دنیا کتنی بڑی ہے. ایک باہر کی کائنات ہے، ایک وجود کی کائنات ہے. جب تک ہم اس وجود کی کائنات کو نہیں سمجھیں گے، اللہ اللہ، اور یہ کائنات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب آپ باہر کی کائنات سے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. جب تک آپ دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں کو تولتے رہتے ہیں، ماپتے رہتے ہیں، جب تک اینک لگا کے آپ دنیا کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، ججمنٹل بنے رہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایکسپلور ہی نہیں کر پاتے. لیکن جب آپ ان تمام چیزوں سے نکلتے ہیں اور پھر جب اپنی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اپنے من میں ڈوبتے ہیں، اپنے اندر کی دنیا دریافت کرتے ہیں کہ میرے اندر کون کون سی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، کیا کچھ ہے میرے اندر، اور اپنی اصل کو پہچانتے ہیں اور اس کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ لطیف کرتے ہیں، اور پھر جب اس کی پرواز شروع ہوتی ہے تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری اہم بات، یہ روح جب جسم میں آئی اس کا کوئی ٹھکانہ بھی ہے جسم میں، یا پورے جسم میں سرایت ہے؟ جسم میں کہاں؟ اس کے بارے میں جو زیادہ تر اشارے ملتے ہیں جی، وہ یہی ہے کہ یہ قلب انسانی جو ہے یہ روح کا مسکن ہے. اچھا. یعنی قلب کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ روح کا ٹھکانہ یہاں ہے. سبحان اللہ. قلب میں روح ہے، مطلب روح جو ہے وہ یہی دھڑک رہا ہے، یہ جمپنگ پمپنگ جو کر رہا ہے، یہ روح کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے نا. جمپنگ پمپنگ تو ایک الگ چیز ہو گئی ہے، تو ہارٹ ہو گیا جس کو اب ہم کہتے ہیں. لیکن یہ لطیفہ قلب جو ہے اس سے نیچے ہوتا ہے، 2 انگلی نیچے. اچھا. جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں. اصل میں جو بزرگوں نے بتایا وہ کہا کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں روح مسکن ہے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ قلب کو اتنی اہمیت دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو قلب سے فیصلے کرتے ہیں وہ در حقیقت روح کے فیصلے ہوتے ہیں.
اور جو کہتے ہیں نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ، ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ دل سے بات کرو، قلب سے بات کرو. تو وہ دل کی بات میں اثر کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بڑا دل والا ہے. دل والا ہے یا دل سے بات کرو؟ دل سے بات کرو. تو دل کی بات میں وہ گہرائی اور وہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ روح سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ روح میں اتر رہی ہوتی ہے. وہ اندر کی بات ہوتی ہے اور اندر تک اتر رہی ہوتی ہے. واہ. مطلب آپ نے دل سے بات کی، وہ سامنے والے کے دل میں اتری. زبان سے بات کی تو کانوں نے سنا، دل سے بات کی وہ دل میں اتری، اور روح کی گہرائیوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ روح میں اترتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. مطلب ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے روح کی غذا موسیقی ہے، گانے وانے سنو روح بڑی شاندار ہو جائے گی. صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن نے جو بات بتائی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی اس کی غذا ہے، اطمینان ہے اس کا. سبحان اللہ. وہ ذکر جتنا آپ کرتے جائیں گے روح لطیف ہوتی جائے گی. جتنا ذکر ہوگا روح لطیف. جتنے دل سے آپ قدورتیں نکالتے، ہاتھ ڈالیں گے آپ نے اندر سے کچھ نکال کے پھینکا، پتہ چلا جی کوئی ایک شخص کی آپ نے بغض و عناد رکھا. اللہ کیا واہ. آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، آپ نے کہا جی یہ اندر جو ہے نا میرے ایک اور غلاظت پڑی ہوئی ہے، پتہ چلا میں نے حسد اندر پالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نکال کے چیزیں نکلتی رہیں، دل صاف ہو رہا ہے، دل صاف. اور پھر ذکر کی ضرب لگ رہی ہے، دھلائی ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو پتہ دل کا دروازہ بھی ہے، دل کی کھڑکی کیا ہے، دل کا دروازہ کیا ہے؟ یہ آنکھ جو ہے نا یہ دل کا دروازہ ہے. یہ آنسو جو ہے نا یہ دل کی دھلائی کرتے ہیں. دل جب واش کیا جاتا ہے نا تو اس پانی سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. دل صاف ہو رہا ہوتا ہے. دل اگر کسی نے صاف کرنا ہے تو وہ آنسوؤں سے صاف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ آنکھ جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تصور یار ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں اچھی چیزیں دیکھو، تاکہ دل جو چیزیں دیکھنا چاہتا ہے وہ دکھاؤ اسے، نفس جو دیکھنا چاہتا ہے اس سے بچو. لیکن جب ہم خیر کے کام کرتے ہیں نا، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مطلب لوگوں کو سکون پہنچاتے ہیں، تو یہ سارے کام ہماری روح اس سے خوش ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جب روح خوش ہوتی ہے تو اندر سے ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے. اندر سے ہیلنگ شروع ہو گئی تو سائیں کام بننا شروع ہو گیا آپ کا. سر بہت شاندار گفتگو، بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملا، اور تشنگی بھی موجود ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس موضوع پر ایک دو نہیں مزید کئی نشستیں درکار ہیں. اور میرے خیال سے سننے والے بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ اسی موضوع پر ایک دو مرتبہ اور ہم گفتگو کریں. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس باتوں کو سنا، اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ جو بات آپ کو اچھی لگے اس کو ضرور اپنائیے گا، زندگی میں شامل کیجیے گا. یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.